صفحہ نمبر ہے 404۔ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ طٰہٰ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جس مسئلہ توحید کو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اسے دلیر اور بہادر ہو کے
لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کے پہنچانے کی پاداش میں مصائب بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی ہوں گی۔ پریشان نہیں ہونا، بڑی جرت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ یہ سارے مصائب، دکھ اور طعنے برداشت کرنے۔ سورۃ طٰہٰ میں 2 قسم کی آیتیں ہوں گی۔ کچھ آیتوں میں اللہ اپنی معبودیت کو ذکر کریں گے، مسئلہ توحید کو بیان کریں گے، اور کچھ آیتیں آیات تشجیع ہوں گی جن کے ذریعے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے مبلغین اور علماء کو یہ سمجھائیں گے کہ اس رستے میں مصائب اور دکھ آتے ہیں، تم نے دلیری اور بہادری سے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور یہ ہمیں بتانے کے لیے ذکر کیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کتنے دکھ جھیلنے پڑے، اپنی زندگی کے مختلف حصوں میں انہیں کتنی تکلیفوں اور غموں کے سمندر عبور کرنے پڑے۔ پھر دیکھو انہوں نے اکیلے ہو کر فرعون جیسے جابر کے دربار میں کس طرح میری وحدانیت کا ذکر کیا۔ سورۃ شعراء میں، سورۃ قصص میں اللہ تعالی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہاں بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور وہاں بھی مقصد یہی ہے کہ اس رستے میں مصائب آئیں گے، ان مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قتل کے ایک مقدمے میں پھنس گئے اپنی جوانی کے ابتدائی ایام میں، اور پھر وہاں سے وہ چھپ کر مصر سے نکلے۔ اللہ انہیں مدین لایا اور ایک عجیب طریقے سے اللہ نے انہیں حضرت شعیب کے گھر میں پہنچا دی۔ حضرت شعیب نے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری خدمت کرو، میرے گھر رہو گے، اور اگر 10 سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔
تو انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی اور داماد ہونے کا حق ایسے ادا کیا کہ حضرت شعیب کو بیٹے کے نہ ہونے کا غم بھی مٹ گیا۔ مدت پوری کرنے کے بعد یہ واپس مصر کی طرف پلٹ رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف، بیوی ساتھ ہے، تو یہ مصر کا راستہ بھول گئے۔ سردیوں کی راتیں ہیں، بیوی درد ذہن میں مبتلا ہو گئی، اب پریشانی پر پریشانی ہے، سردیاں، رات کا وقت ہے، راستہ بھول گئے ہیں، اور عین اس موقع پر بیوی درد ذہن میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا دور ایک جگہ پہ آگ روشن ہے، تو بیوی سے کہتے ہیں کہ تم ٹھہرو، آگ روشن ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا، اول تو میں وہاں سے انگارہ لے آؤں گا، یہاں آگ جلائیں گے، سینکیں گے، سردی دور کریں، اور وہاں سے مصر کا راستہ بھی پوچھ لوں گا، وہ ہماری رہنمائی کر دے گا اور ہمیں مصر کے راستے پر ڈال دے گا۔ یہ اس آگ کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ درخت کے سبز پتوں میں روشن ہے۔ یہ واپس مڑے تو پھر اس آگ سے آواز آئی کہ جسے تم آگ سمجھ کے آئے تھے وہ آگ نہیں ہے، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ اس واقعہ کو اللہ نے یہاں سورۃ طٰہٰ میں ابتدا ہی میں اس کو ذکر کیا، ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ رأى نارن، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو کہا لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کو، یقیناً یہاں سے بیوی مراد ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل کا سب سے پہلا مصداق جو ہے وہ کون ہے؟ بیوی ہے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کسو، اور یہ بھی ثابت ہوا، ہمارے طلبہ اس پر ذرا زیادہ توجہ کریں گے کہ 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں جب اللہ ازواج مطہرات کو خطاب کر رہا ہے تو سب ضمیریں جمع مؤنث کی استعمال کی، ہنہ، لیکن جب اہل بیت کا ذکر کیا تو وہاں ضمیریں مذکر کی استعمال کی، یطہرکم لیذھب عنکم، میں تم سے گندگی کو، نجاست کو دور کر دوں گا، ویطہرکم، یہاں سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لگ گیا کہ یہاں بیویاں مراد نہیں ہو سکتی کہ ضمیر جو ہے وہ مذکر کی، تو انہوں نے اسے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کی طرف لوٹانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے اس آیت کا نام آیت تطہیر رکھ دیا، پھر ایک چادر کا قصہ گھڑا جسے ہماری اہل سنت کی کتابوں نے بھی نقل کر دیا کہ اس چادر کے اندر ان کو لیا گیا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ہاؤلائے اہل بیتی، کہ یہ بھی، یا ترجمے پہ غور کرنا، یہ نہیں کہ یہی، بلکہ یہ بھی اہل بیت۔ تو جب ایک بیوی نے اس چادر میں آنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا تم تو ہو ہی، تو وہ کم ضمیر جو ہے جمع کی، مذکر کی، وہاں سے مغالطہ دیتے ہیں کہ بیویاں مراد نہیں ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ یہاں اہل کا لفظ ہے اور آگے ضمیر جو صیغہ ہے وہ جمع کا ہے، کسو،
ठहर जाओ, इन्नी आनस्तो नारन, मैंने आग देखी है, लाली आती कुम, यहां फिर कुम ज़मीर जमा मुज़क्कर की आ गई, मैं तुम्हारे लिए लाऊं। तो वो बीवी को खिताब कर रहे हैं, लेकिन ज़मीर जमा मुज़क्कर की इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अहल की निस्बत से, अहल चूँकि मुज़क्कर है, इस निस्बत से ये ज़मीर जमा मुज़क्कर की लौटा दी जाती है। हदीस में भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि एक बीवी को नबी पाक ने खिताब किया तो वहाँ भी ज़मीर जमा मुज़क्कर की इस्तेमाल की। सूरत हूद में भी एक मिसाल बड़ी मौजूद है, जिब्रील हज़रत इब्राहीम की अहलिया सारा को, सारा की तो औलाद ही नहीं थी, अब उन्हें खुशखबरी मिल रही थी बेटे की, तो जिब्रील उनको खिताब करते हुए क्या कहते, अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पे ताज्जुब करती हो कि मैं बेटा कैसे जनूंगी, मैं बुढ़िया, मेरा खामद बहुत बूढ़ा, तो मैं कैसे बेटा जनूंगी, अल्लाह के हुक्म पे ताज्जुब करती हो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, तो वहाँ भी कुम की ज़मीर इस्तेमाल की गई अहल की निस्बत से। तो कुरान में ये वाज़े मौजूद है। तो 22वें पारे में जो आयत ततहीर है उससे भी मुराद नबी पाक की अज़वाज हैं और आपकी बीवियाँ हैं। ये हम नहीं कहते कि बेटी अहले बैत में शामिल नहीं, दामाद शामिल नहीं, नवासे शामिल नहीं, हम कभी इसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि अहले बैत का हकीकी मिस्दाक जो है वो कौन है, अज़वाज है, बीवी हैं। फिर बेटी भी उसमें शामिल है, फिर दामाद भी उसमें शामिल है, फिर नवासे भी उसमें शामिल हैं। तो हम कहते हैं एक घराने में से महदूद न करो। हज़रत अली दामाद होने की वजह से अहले बैत में शामिल हैं, तो हज़रत उस्मान दोहरे दामाद होने की वजह से अहले बैत में शामिल। तो मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से अंगारा लाऊं या आग पर कोई ख़बर पाऊं, हमें रास्ता दिखा दे। फलम्मा अताहा, जब उसके करीब आए तो आवाज़ दी गई, ए मूसा इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा रब। फखला नालैक, अपनी जूतियां उतार दीजिए। इन्नका बिल वादिल मुकद्दस, आप एक पाकीज़ा मैदान में जिसका नाम तुवा है, तो ये पाकीज़ा वादी है, आप अपनी जूतियां उतार दीजिए। कुछ चीज़ें जब तक खोल के बयान न की जाएं तो लोगों को समझ नहीं आती। हज़रत मूसा अभी पैगंबर बने नहीं, लेकिन चंद मिनटों के बाद पैगंबरी अता होने वाली है, और 10 साल इन्होंने अल्लाह के एक पैगंबर की खिदमत भी की, हज़रत शुएब की। मामूली आदमी, मामूली शख्सियत है, पैगंबरी मिलने वाली है, एक नबी की खिदमत में रहे हैं, एक नबी के दामाद भी हैं, जिंदा हैं, जाग रहे हैं, और अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। को क्या समझ आई? जो आलिमुल गैब होता है वो अपने वतन का रास्ता भूल जाता है। जो अपने वतन का रास्ता भूल जाए वो आलिमुल गैब कैसे हो सकता है? हजरत मूसा उस रब की तजल्ली को क्या समझ रहे हैं? आग, आग समझ के गए हैं ना। इन्नी आनस्तो नारा, ये तो वहां जाके पता चला कि ये आग नहीं है, रब की तजल्ली है। और आप कभी मस्जिद में जूतियां लेके दाखिल हुए? क्यों नहीं होते हो? कि आपको पता है कि यह पाकीज़ा जगह है, मुकद्दस जगह है, मैंने यहां जूतियां लेकर नहीं आना। अगर हजरत मूसा को पहले पता होता कि यह मुकद्दस जगह है तो वो जूतियों समेत वहां आते? इसके एक एक हरफ से साबित हो रहा है
کہ حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب ہونا صفت جو ہے وہ کس کی ہے؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، چنے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنیے گا جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اسے توجہ سے اور غور سے سنیے. پہلی وحی حضرت موسیٰ پہ آ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں اسے غور سے توجہ سے سنیے. پہلی وحی کیا ہے؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ. ہر نبی کی طرف جو پہلی وحی آ رہی ہے وہ مسئلہ الہ کی آ رہی ہے. اسی میں جھگڑے ہو رہے ہیں قوم کے ساتھ، اسی میں جہاد ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، نبی اسی کو منوانے میں لگا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ پہلی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتر رہی ہے. فَاعْبُدْنِی، اگر میرے سوا الہ کوئی نہیں تو پھر اس دھرتی پر عبادت بھی صرف میری ہوگی. آپ میری عبادت کریں، قولی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، صرف میری عبادت کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ. معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر شریعت میں فرض رہی. توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو حضرت موسیٰ کو ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھنے کا. اقم الصلاۃ لذکر ان الساعۃ آتیۃ، یا تو جملہ معترضہ ہے یا اسی وحی کا حصہ ہے. قیامت آنے والی ہے، ایک ایک عمل کا، ایک ایک کام کا، ایک ایک حرکت کا، ایک ایک فعل کا اللہ کو حساب دینا ہے. لازماً قیامت نے آنا ہی آنا ہے. اکاد اخفیہا، میں اس قیامت کے وقت کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتے اکاد اخفیہا، قیامت کے وقت کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں. قیامت کیوں آنی چاہیے؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر آدمی کو اس کی محنت کا بدلہ دیا جائے. ایک دن ہونا چاہیے کہ برے اعمال کرنے والے بھگتیں اور اچھے اعمال کرنے والے جنت میں جائیں. ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے، ورنہ تو سب برابر ہو گئے. اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، میں اسے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا لکھا؟ مزیہ، یہ بہت بڑے مفسر ہیں صحابہ میں، میرے نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں. انہوں نے کہا اکاد اخفیہا کی جو تعبیر اختیار کی گئی، اس کا میں نے اکاد اخفیہا من نفسی، میں قیامت کو اتنا پوشیدہ، اتنا پوشیدہ، اتنا پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا تو میں اسے اپنے سے بھی چھپا لے. اتنا مخفی رکھنا چاہتا ہوں. ایک قیامت، ایک موت. موت کا وقت بھی کسی کو پتہ نہیں ہے نا. اگر ہر بندے کو اللہ موت کا وقت بتا دے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گناہ کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا. جو تاریخ اس کو پتہ ہے کہ اس تاریخ میں نے مرنا ہے، اس سے 2 دن پہلے توبہ کر لے گا. تو اسے بھی اللہ نے چھپا کے رکھا، اور قیامت کے وقت کو بھی اللہ نے چھپا کے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتی ہیں قیامت کب آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا. کل، میرے پیغمبر جواب میں کہے انما علمها عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ پھر آگے جا کے کل
انما علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے۔ پھر اہل علم کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ ہمارے درس کو پتہ نہیں کتنے علماء سنتے ہوں گے، ہر نظر سے سنتے ہوں گے۔ یہ جو ہمارے کچھ احباب نے علم کی تقسیم کر دی ہے کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے، تو نبی پاک سے جو علم کی نفی کی جاتی ہے وہ عطائی کی نفی، ذاتی کی نفی ہوتی ہے۔ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ میں ان احباب سے کہوں گا کہ قیامت کا یقین رکھ کے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایک حرکت کا وہاں ہم نے جواب دینا ہے، اس کو سامنے رکھ کر میری بات کو سنیں، یہاں کریں مانا۔ مشرکین مکہ یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی، یہی پوچھنا چاہتے تھے وہ۔ ان کے سوال کرنے سے مراد یہی تھی کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے۔ انہوں نے مطلق پوچھا، انما علمھا عند رب، اس کے جواب میں اللہ نے کہا کل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما علمھا عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس۔ کرو مانا، ذاتی علم تو اللہ کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے۔ کرو مانا، اس کا ہو سکتا ہے یہ مانا؟ قطعاً یہ مانا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے۔ میرے نبی نے نفی کی، انما علمھا عند اللہ، قیامت کے وقوع کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو قیامت کیوں آنی چاہیے؟ تاکہ ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ اب اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کرنا چاہتے ہیں، فرعون کے دربار میں بھیجنا چاہتے ہیں، تو اللہ پوچھتے ہیں آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، وہ عالم الغیب۔ کیوں پوچھا؟ حضرت موسیٰ کی زبان سے تعیین کروانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لاٹھی کی حیت بدلنے والی تھی، اس کو سانپ کی شکل میں تبدیل ہونا تھا، تو پہلے ان سے تعیین کروائی، آپ بولیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کا ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، جب بکریاں چراتے 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 تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا لیا کرتا، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں بکریوں کے لیے اس لاٹھی کے ذریعے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اوپر سے ارشاد ہوا ہو ہم نے یہ تو نہیں پوچھا تھا، ہم نے تو اتنا پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا جواب ہو گیا ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس سے کرتے کیا ہو۔ لیکن جب رب سے بندے کی باتیں شروع ہو جائیں تو بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ بات تھوڑی سی طویل۔ یہاں لوگ محبوب سے بات کرتے کرتے ساری رات بتا دیتے، نہیں بتا دیتے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تو مجازی ایک عشق ہے، تو وہ حقیقی محبت ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا دل کرتا ہے کہ گل تھوڑی جئی لمبی ہو جائے، اللہ سے جو بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہاں کھڑے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ تو چلتے چلتے حضرت موسیٰ نے فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اس سے میں اور بھی بہت سارے کام لیتا، کبھی کوئی موذی جانور مارنا پڑے، کوئی سانپ کوئی موذی جانور، تو اس لاٹھی سے مقابلہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا جب تیرا اختیار چلتا ہے، تیری مرضی چلتی ہے تو یہ ٹیک لگانے کے کام آتی ہے، تیرا اختیار چلتا ہے تو پتے جھاڑنے کے کام آتی، آپ کا اختیار چلتا ہے تو پھر یہ موذی جانور مارنے کے کام آتی ہے۔ اس لاٹھی کو ذرا ڈالیے، اب اختیار تیرا نہیں میرا چلنے لگا ہے۔ القھا یا موسیٰ، ڈالیے اسے، فالقاہا، انہوں نے اس لاٹھی کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن کے
دوڑنے لگی وہ لاٹھی. یہ چونکہ معجزہ ہے. جادو جو ہوتا ہے نا جادو، اس میں چیز کی حیت نہیں بدلتی نا. لاٹھی لاٹھی رہتی ہے، سانپ رسی رسی رہتی ہے. لوگوں کو نظر یوں آتا ہے کہ یہ کیا بن گئے ہیں، سانپ. بنتے نہیں، لیکن معجزے میں حیت بدل جاتی ہے. یہی معجزے اور جادو کا فرق ہے. اس میں شکل بدل گئی، معجزے میں حیت بدل گئی. صحیح معنوں میں وہ لاٹھی سانپ بنی. قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا خذھا، اس لاٹھی کو پکڑیے، ولا تخف. یہ لا تخف کا ذرا معنی کرو، ڈریے نہیں. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ ڈرے. پھر دوسری صورتوں میں اس کا ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، پکڑیے، ہم اسے پہلی حیات میں لوٹا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ ڈرے، خوف زدہ ہوئے، تبھی تو اللہ کو کہنا پڑا ولا تخف، ڈریے نہیں، خوف زدہ نہ ہو آپ، اسے پکڑ لیں آپ. استدلال میرا یہ ہے کہ اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے اور نبی کی مرضی سے ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ کے اختیار اور مرضی سے لاٹھی سانپ بنی تھی. پھر خوف زدہ ہونے کا معنی، پھر ڈرے کیوں، پھر بھاگے کیوں؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اس کو پکڑیے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، اپنا ہاتھ اپنی بغل سے باہر نکالیے، یہ چمکدار بن جائے گا، اس سے روشنی نکلے گی. من غیر سوء، یہ چمک کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے. آیتن اخرى، یہ دوسرا معجزہ ہے. ان دو معجزوں کے ساتھ جائیے فرعون کے دربار میں، میری ربوبیت اور میری الوہیت کا اعلان کیجیے. لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. یہ تو دو نشانیاں ہیں، ہم نے ابھی آپ کو قدرت کی بڑی نشانیاں دکھانی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ سمندر میں راستوں کا بننا، سمندر سے پار اترنا، فرعون کا سمندر میں غرق ہونا، اور ہلاکت فرعون، دشمن کی ہلاکت. یہ ہم نشانیاں آپ کو دکھائیں گے. اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، اس نے بڑا سر اٹھا رکھا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے، بڑا متکبر ہو گیا ہے. اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی کہ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، سب سے برتر اور بالا قدر جو رب ہوں وہ میں ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں. اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی؟ اس کے دربار میں جائیے، اسے بتائیے کہ رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے انہیں حکم دی کہ دو معجزے، فرعون کے دربار میں جائیے، میری ربوبیت الوہیت کا اعلان کیجئے، تو حضرت موسیٰ نے رب سے کچھ چیزیں مانگی، سوال کیے کچھ. رب اشرح لی صدری، پہلی چیز میرا شرح صدر کر دے، سینہ میرا کھول دے اس معاملے میں کہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں تو مجھے کوئی خوف نہ ہو، بات کے کرنے میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو. میرا شرح صدر کر دے، میں پورے دلائل کی قوت کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، یہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام.
واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ یہاں کچھ مفسرین نے لکھا کہ بچپن میں فرعون کے گھر میں پڑھ رہے تھے، تفسیر جواہر القرآن نے بھی یہی لکھا، بچپن میں فرعون کے گھر میں پڑھ رہے تھے تو فرعون نے جھولی میں اٹھایا ہوا ہے تو انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ لی، اسے کھینچا اپنی طرف۔ فرعون کو فوراً ذہن میں گیا کہ دائیں اوہ بچہ نہ ہوئے جو میری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، تو اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ آڑے آ گئیں، بچہ ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ تو کون ہے، اسے تو انگاروں میں اور ہیروں میں فرق کوئی نہیں۔ تو وہ انگارے بھی لائے گئے، ہیرے بھی لائے گئے، تو حضرت موسیٰ نے ایک انگارہ اٹھایا، زبان پہ رکھ لیا۔ کچھ مفسرین نے بھی لکھا، لیکن دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ جب بچے نے انگارے پہ ہاتھ رکھا تو وہ زبان تک کیسے لائے، اس کا تو ہاتھ جلنا چاہیے تھا، اس بچے کو تو اسی وقت وہ انگارہ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ ایک انگارہ ہے، اس کو وہ اٹھا رہا ہے، اٹھا کے وہ اپنی زبان کی طرف لا رہا ہے، تو اس کو عقل تسلیم نہیں کر۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو رب اشرح لی صدری والی بات کی، اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے کہ میری زبان میں فصاحت پیدا کر دے، بلاغت پیدا کر دے، گفتگو میں ایسی کروں کہ لوگ میرے دلائل سے اور میری دعوت سے متاثر ہوئے۔ دیکھیں کئی لوگ بیان کرتے ہیں تو ان کے بیان میں الجھاؤ ہوتا ہے، جو وہ بات سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ پوری قوت سے طاقت سے سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ کئی لوگ فصیح ہوتے ہیں، بلیغ ہوتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے اپنا مدعا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو یہ آج بھی فرق ہے۔ تو حضرت موسیٰ بھی غالباً یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مولا کوئی الجھاؤ نہ ہو، میرا سینہ اس طرح کھول، میری زبان اس طرح کھول کہ میں اپنی بات کروں تو لوگ میری بات کو سمجھیں۔ وَجَعَلِ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک بوجھ اٹھانے والا بنا۔ وزیر کا جو لفظی معنی یہ بوجھ اٹھانے والا۔ وزر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ وزر، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بوجھ کو کہتے ہیں نا، بوجھ کو۔ تو وزیر کون ہوتا ہے؟ جو بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اے وزیر سارے ساڈے واسطے بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، پٹرول کا خرچ الگ ہے ان کا، یہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، ہمارے ٹیکس ہیں، اس سے ان کے سارے گل چھڑے چلتے ہیں۔ تو وزیر بوجھ اٹھانے والا، ایک بوجھ اٹھانے والا، ایک میرا ساتھی، میرا مددگار بنا، اور اس کے لیے ہارون ہے اخی، میرا بھائی، اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دی۔ ایک ایک ہوتے ہیں اور دو 11 ہوتے ہیں۔ سامنے بھی کون ہے؟ فرعون ہے۔ ایک منٹ کے لیے تصور، یہ آج کے جو فرعون ہیں، وزیر اعظم کو تو آپ چھوڑیں یا وزیروں کو چھوڑیں، اے ذرا تھانے جا کے حق دی گل کرو، انسپیکٹر کے سامنے، ایس ایچ او کے سامنے کرو، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چے جائے کہ آنا ربکم الاعلیٰ کا مدعی، جہاں حزب اختلاف کوئی نہیں، اپوزیشن کوئی نہیں، وہ ربوبیت کا مدعی ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہو کے کہنا کہ رب تو نہیں، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کی، اور اس نے الجھایا بات کو۔ مجھے صورت تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ فرعون کہنے لگا اچھا وہ جو ہمارے باپ دادا تھے وہ بھی تو اسی مسلک پہ تھے، ان کا کیا بنے گا؟ اس کا خیال تھا حضرت موسیٰ کہیں گے وہ بھی جہنم میں، تو میں قوم کو کہوں گا سن لو، اس تے تواڈے پیو دادے نو بھی نہیں بخش، آپ کے باپ دادا کو بھی نہیں بخش رہا ہے،
کہتا ہے وہ بھی گمراہ تھے. جب فرعون نے یہ وار کیا نا باپ دادا کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ رب کے پاس پہنچ چکے ہیں, تو میرے نال اپنی گل کر, تو اور میں بات کرتے ہیں, ان کو چھوڑ. تو یہ بڑا مشکل تھا فرعون کے دربار میں حق بات کہنا, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ایک ساتھی ساتھ ہو, چلو میں گل کراں او میری تائید کرے, میں اکیلا کھڑا ہوں, کم از کم دو تو ہو نا. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, ہارون کو میرے کام میں میرے معاملے میں شریک کر, اس کو میرا سانجی بنا, میرا ساتھی بنا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور درخواستیں کر دی, میرا سینہ کھول دے, میری زبان کھول دے, ہارون کو میرا ساتھی بنا, میرا معاملہ میرے لیے کیا کر, آسان کر. اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ جتنی تیری درخواستیں ہیں نا ہم نے سب قبول کر لی. یہ تو آپ نے مانگی ہیں, یہ ساری درخواستیں آپ کی, سارے سوال آپ کے ہم نے منظور کر لیے. شرح صدر بھی کریں گے, زبان کو فصیح کر دیں گے, ہارون کو تیرا وزیر بنا دیں, وہ تیرے ساتھ ہوگا, معاملہ تیرا آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیغمبر یہ تو نے مانگی ہے نا, سوال کیے ہیں نا, درخواست کی ہیں نا, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ, ہم نے بن مانگے بھی تجھ پر بڑے احسان کر رکھے. تو اللہ پچھلی کچھ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے سوال کیے, گزارشات کی, مانگی چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں, پیچھے ذرا دیکھ ہم نے تجھ پر کتنے احسان کیے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, ہم نے آپ پر بہت مرتبہ احسان کر رکھے ہیں. اذ اوحینا الی امک, جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی, ما یوہا, جو بات ڈالی تھی, کیا, انقذفیہ فی التابوت, کہ اپنے اس بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر, فقذفیہ فی الیم, پھر اس صندوق کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, یہ لہریں اس صندوق کو کنارے پہ لے جائیں گی. یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ, اس صندوق کو اٹھائے گا وہ بندہ جو میرا بھی دشمن ہے, اس کا بھی دشمن. تو ہم نے تو آپ پر پہلے بھی بہت مرتبہ احسان کیے ہیں. اس میں سے پہلا احسان یاد دلایا جب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا. اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے, لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے, اس سے بگاڑ لیں گے, ہمارے گھر میں نوکرانیاں بنیں گی, پھر ان کی عصمت دریاں کریں گے. یہ بڑا عذاب تھا, بچیوں کو زندہ رکھ کے ان سے نوکرانیوں کے کام لینا اور ان کی عصمت دری کرنا. اس کا ذرا آپ تصور تو کریں, ان لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی, ان کی ماؤں پر, ان کے باپ پر, اور بچوں کو قتل کر دینا. مفسرین نے مختلف باتیں لکھی. مفسرین نے لکھا اسے کسی نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت الٹ دے گا. اس نجومی کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی طاقت نہ بڑھے, یہ کمزور ہوں, ہمارے قبیلے کی, ہماری جو قومیت ہے اس کی طاقت بڑھنی چاہیے, اس کے ووٹ زیادہ ہونے چاہیے. بنی اسرائیل کے ووٹ زیادہ, یہ کل ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے, تلواریں سونت کے آ جائیں گے. یہ کچھ مفسرین نے لکھا. خاندانی منصوبندی بھی ہو سکتی, یہ بھی تو ایک خاندانی منصوبندی والی بھی ایک چکر ہے نا. بہبود آبادی, بچے دو ہی
اچھا یہ بھی ایک نعرہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے. کیوں کنٹرول کیا جائے؟ کھائیں گے کہاں سے؟ زیادہ ہو گیا نا تو کھائیں گے کہاں سے؟ رہیں گے کہاں؟ پہلے تسی کھواندے پہ ہو، جو پہلے لوگ ہیں ان کو تم کھلا رہے ہو، تم تو لقمے چھین رہے ہو ان کے منہ سے. کھائیں گے کہاں سے؟ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسلام آباد گیا کسی کام کے سلسلے میں، تو ان ڈاکٹر صاحب کے جو برادری کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، وہ بڑے امیر لوگ تھے، اس ڈاکٹر ہیں، بڑے عہدوں پر ہیں. تو انہوں نے آپس میں بہبود آبادی پہ بات شروع کی، خاندانی مسوبندی پر کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے، پھر ہم ترقی کریں گے، بچے تھوڑے ہوں گے تو پھر مال دولت عام ہوگی. پہلے تو میں سنتا رہا چپ کر کے. میں نے کہا اگر اجازت ہو تو ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. کہ جی بولو. میں نے کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، تم زیادہ خوشحال ہو یا تمہارے والدین زیادہ خوشحال تھے؟ کہتے ہیں جی ہم زیادہ خوشحال ہیں. تو میں نے کہا کتنے بھائی ہو؟ کہتے ہیں جی 4 5 گنے انہوں نے. میں نے کہا آپ کے والد خوشحال نہیں تھے، آپ 4 5 بھائی ان کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ خوشحال ہو گئے. تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بچے زیادہ ہوں تو خوشحالی آتی ہے. آپ کے پاس کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، آپ کے باپ کے پاس تھیں؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا تجربہ تو یہ بتا رہا ہے کہ بچے زیادہ ہوئے تو خوشحالی آئی. کئی دفعہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، ہمارے گھر کے سامنے ایک کمرے میں ایک عورت رہتی تھی. میری والدہ ان کو کھانا دے دیا کرتی تھیں، بچی ہوئی روٹی دے دیا کرتی تھیں، بچا ہوا سالن اس کو دے دیا کرتی تھیں. ہمارے گھر میں ان کا آنا جانا تھا، بالکل سامنے دروازہ تھا ان کا، درمیان میں گلی ہے، ادھر ہم ہیں، سامنے وہ. گدھا ریڑی اس کا شوہر چلاتا ہے، بڑے غریب. اسی کمرے کے اندر ہی لیٹرین ہے، ایک کمرہ ہے، کوئی سین نہیں، لیکن ہر سال کا نیا ماڈل تیار ہوتا، ہر سال ایک بچہ آ رہا ہے. اور بچہ جننے کے بعد 4 5ویں دن پھر وہ عورت ہمارے گھر میں ہوتی. تو نام وہ بڑے رکھتی تھی، عمران، ذی شان، بڑے نام اپنے بیٹوں کے نام رکھ. تو وہ کوئی 6 7 بچے اس کے، وہ بھائی جو پیدا ہوئے، پھر وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. تو میں نے اپنی مسجد کے رنگ روغن کا کام کروانا تھا، تو ایک بندے کو میں نے کہا یار کوئی بندہ تلاش کر. انہوں نے کہا جی بندہ ہے. تو ایک لڑکا آیا، موٹر سائیکل اس کے پاس ہے، تو اس نے کام شام دیکھا تو کہتا ہے میں نہیں پہچانے. میں نے کہا یار میں نے نہیں پہچانا. کہا میں عمران ہے نا. اس نے اپنی ماں کا نام لیا، ہم جانتے تھے اس کو، ماں کو، اس کا ماں کا نام لیا. اور میں نے کہا عمران تو موٹر سائیکل، ماں کا سنا، باپ کا؟ اس نے کہا جی باپ کی وہ ریڑی شیڑی ساری ختم، باپ گھر بیٹھا ہے، ہم نے رنگ روغن کا کام سیکھا ہے، محمدی کالونی ہمارے مکان ہیں اور خوشحالی کی زندگی گزار. تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ بچے زیادہ ہوئے تو ماں باپ کی بھوک ختم ہو گئی. آپ یہ کہاں سے کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے ہیں کہ اگر زیادہ ہوں گے تو پھر خوشحالی نہیں ہو؟ تو یہ جتنی وجوہات میں نے پیش کی بچوں کے قتل کرنے کی، یہ ساری غلط ہے. نجومی والی بھی غلط ہے، یہ ساری غلط ہے. اصل وجہ جو ہے، فرعون تھا، بادشاہ تھا، کوئی جاہل آدمی تھا، اسے تاریخ عالم کا پتہ نہیں. وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ نبوت اور ملک ہم تیری اولاد میں رکھیں گے. اسے یہ خطرہ رہتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے یہ کہیں میرے تخت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں، اس لیے وہ ان کے بچوں کو کیا کرتا تھا؟ قتل کرتا تھا. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی ماں پریشان ہوئی، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا صندوق میں بند کر، لہروں کے حوالے کر، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اس سے لے رہے ہیں صرف موسیٰ، واپس کریں گے کلیم اللہ بنا کر. تو حوالے تو کر لہروں کے. اب ادھر ماں ہے، ماں کی مامتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماں
ماں کی مامتا نے کیسے گوارا کیا کہ صندوق میں بند کرو، لہروں کے حوالے کر دو۔ یہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل کی دیوار سے ٹکرایا۔ حضرت آسیہ اوپر کھڑی تھیں، انہوں نے یہ منظر دیکھا، نوکروں سے کہا نکال کے لاؤ۔ وہ صندوق نکال کے لائے، صندوق کھولا گیا تو معصوم موسیٰ انگوٹھا منہ میں لے کے چوس رہے۔ تو دایا کا انتظام کیسے ہوا؟ کسی دایا کا وہ دودھ نہیں پینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا بھی کنارے کنارے چل، دیکھ صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق چلا گیا فرعون کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی، دور دور سے دیکھ رہی ہیں کہ کسی عورت کا یہ دودھ نہیں پیتے۔ اس نے کہا اجازت ہو تو ایک عورت کا میں بتاؤں۔ وہ تنگ تھے، حضرت موسیٰ رو رہے ہیں، دودھ کسی کا نہیں پیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں کا بتایا، انہوں نے طلب کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے تجھے لوٹا دیا تھا تیری ماں کے پاس، کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور بیٹے کی جدائی کا غم نہ کرے۔ تو ہم نے تو آپ پر پہلے بھی بڑے احسان کر رکھے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو اپنی ماں کی طرف وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ نے جوانی چڑھتے ہوئے ایک بندے کو مار دیا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی تھی، ہم نے وہاں سے آپ کو نکالا تھا۔ فَلَبِثْتَ سَنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ کئی سال مدین والوں میں رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر آپ اس جگہ پہ آ گئے جو ہم نے مقرر کی تھی۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، پھر ہم نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو ہم نے آپ پر پہلے بھی بڑے احسان کی، درمیان میں ایک احسان تو رہ گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے ہر بندے کے دل میں تیری محبت ڈال دی۔ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، بچپن میں آپ اتنے خوبصورت ہیں اور اتنی معصومیت ہے چہرے پر کہ جو دیکھتا تھا وہ تجھ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، اور ہم چاہتے تھے کہ تیری پرورش کی جائے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ہم نے دشمن کے گھر میں تجھے کس طرح پالا، بادشاہ کے گھر میں تجھے پہنچایا اور وہاں تیری پرورش ہونے لگ گئی۔ تو یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو عطا کریں گے، یہ درخواستیں ساری منظور ہیں، یہ دعائیں ساری منظور ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر بڑے احسان کر رکھے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وہ پہلے احسان یاد دلائے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو بھی اور تیرا بھائی ہارون بھی بآیاتی، میری یہ نشانیاں لے کر، لاٹھی کا سانپ بننا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہیں کرنی، بڑی جرت کے ساتھ فرعون کے دربار میں میرا نعرہ لگانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر ذنوبی کلہا، اللہم اغفر ذنوبی کلہا، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفار جو ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب، یہ جو استغفار ہے نا، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ کہتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر، ہم نے مکے والوں کو
مکے کے مشرکین کو اور کفار کو اس لیے عذاب نہیں دیا کہ آپ وہاں موجود تھے، آپ کی شخصیت وہاں تھی، آپ کا وجود وہاں تھا، اور جس جگہ پہ آپ کا وجود ہو ان کو ہم عذاب دیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ تو میرے اللہ اب تو میں وہاں سے نکل آیا ہوں، تو اب عذاب کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اب بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ تو آپ کو محسوس ہوا کہ استغفار جو ہے اس کو اللہ نے اپنے نبی کے وجود کے برابر قرار دے۔ آپ موجود تھے تو ہم عذاب نہیں دیتے تھے، اب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کہ وہاں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں مومن جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہتے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ استغفار جو ہے یہ سبب ہے عذاب کے نہ آنے کا۔ استغفار لوگ کریں تو اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ تو استغفار کی کثرت کیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ تو صدق کے دل سے جب بندہ استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یا اللہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 7 بجے نماز ہے، آپ وضو کر لیں، اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔